بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث چل رہی تھی، باب قائم کیا تھا بابن کم یجوز الخیار، کتنی مدت تک بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ حدیث تھی 2107 نمبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اپنی بیع میں اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہوں، یعنی جدا جدا نہ ہوں، یا اس بیع میں اختیار رکھا ہو۔ نافع کہتے ہیں، یہ حضرت ابن عمر سے سن رہے تھے، نافع کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کوئی چیز خریدتے تو ان کو یہ پسند تھا کہ وہ بائع سے جدا ہو جائیں۔ تو میں پچھلے پروگرام میں، جس بہن بھائی نے میرا پچھلا پروگرام نہیں دیکھا، وہ لازم یوٹیوب کے اوپر آپ لکھیے گا درس بخاری کیو ٹی وی، تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا، اور وہ لازم آپ پروگرام دیکھیں، کیونکہ میں نے اس کے اینڈ میں بڑی تفصیل سے پھر دوبارہ ایک دفعہ ذکر کر دیا ہے کہ یہاں جو سرکار نے فرمایا جب تک وہ جدا نہ ہوں تو وہ اختیار ہے ان کو بیع ختم کرنے کا، اس سے مراد کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں یہاں مراد یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوں ان کو بیع ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایجاب کیا ہمارے نزدیک، ایجاب کا مطلب آفر کی کہ بھی خریدتے ہو، یا یہ کہا مجھے بیچتے ہو، اب جب تک وہ مجلس قائم رہے گی، حالت تبدیل نہیں ہوگی، سامنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے، بس اس کا مطلب ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو بنیاد بناتے ہوئے کہ اگر وہ آفر کرتا ہے دوسرا قبول کر لیتا ہے، سودا ڈن ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک دونوں جدا نہ ہوں دوسرا چاہے تو اس کی مرضی کے بغیر سودا ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سمجھا دیا تھا کہ اس طرح وہ بیچارہ بیچ رہا ہے، آپ نے یس کہہ دیا، پھر آپ کہتے ہیں تو راضی ہو نہ ہو میں تو نہیں خریدتا ہوں، یہ اس کا حق سلب کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی امام شافعی جو استدلال کر رہے ہیں، حضرت ابن عمر کا عمل اسی پر ہے، یعنی وہ حضرت امام شافعی کو فوراً نہیں کر رہا تھا پہلے، کہ مراد یہ ہے کہ امام شافعی نے حضرت ابن عمر کے بھی عمل کو دیکھا نا، تو یہ ایک مسئلہ بنایا۔ ابن عمر کیا کرتے تھے، سودا ہوا تو فوراً جدا ہونے کی کوشش کرتے تھے تاکہ پختہ ہو جائے اور سامنے والا اس کو ختم نہ کر سکے، کیونکہ اس مجلس میں ورنہ ختم کر لے گا۔ لیکن ہمارے پاس دیگر دلائل، میں نے آپ کو پچھلے جو پہلے حدیثیں آئی تھیں اس میں حدیثیں بیان کر دی تھیں کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تفرق ابدان ہوا اور یہ تفرق ابدان نہیں ہوا لیکن کوئی سودا ختم نہیں کر سکتا، نبی کریم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو یہ دلائل دونوں کے پاس ہوتے ہیں، فقہ حنفی پر عمل کرنے والے جیسے میں نے سمجھایا تھا اس کے مطابق عمل کریں۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث ہے 2108۔ اچھا، ایک اس میں بات جو بیان کی وہ ذرا قابل توجہ ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اپنی بیع میں اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہو جائیں، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، یا اس بیع میں اختیار رکھا ہو۔ یہ احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اختیار ہو سکتا ہے، مثلا اس کو کہتے ہیں شرط خیار۔ شرط خیار کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں ایک سودا آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نہ کر رہا ہوں تو پہلے کسی سے مشاورت کر لوں، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ سودا ہاتھ سے نکلے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں سودا ڈن کر لوں لیکن اپنے لیے 3 دن کا اختیار لے لوں۔ فقہ حنفی میں 3 دن تک بس اختیار لے سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ مثلا آپ نے کہا یہ مکان خرید لو، میں نے کہا ٹھیک ہے ڈن، لیکن مجھے 3 دن تک سوچنے کا اختیار ہوگا۔ اگر آپ نے کہا یس تو اس 3 دن تک میں سوچ بچار کر سکتا ہوں، اس وقت تک اب آپ اسے کسی کو نہیں بیچ سکتے، آپ ہو گئے بونڈ، لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہے، میں ان 3 دن کے اندر چاہوں تو یس کروں چاہے نو۔ اگر میں نے نو کر دیا ختم، اور اگر میں نے یس کہا تو ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں کہا تو 3 دن گزرنے کے بعد سودا پکا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دونوں بھی اختیار لے سکتے ہیں، مشتری کہے مجھے 3 دن کا خیار حاصل ہے میں سوچوں گا، بائع کہتے ہیں مجھے بھی 3 دن دے دو میں بھی سوچوں گا۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے اختیار لے لیتے ہیں یا ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں تو دونوں میں سے 3 دن کے اندر اندر جو چاہے اس بیع کو ختم بھی کر سکتا ہے، چاہے تو یس بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کسی تیسرے شخص کے لیے اختیار لیں،
مثال کے طور پہ دونوں اتنا جانتے نہیں ہیں اور ایک بڑا ماہر آدمی ہے، اسے کہا کہ ہم یہ مکان خرید فروخت کرنا چاہتے ہیں تو تم ذرا انویسٹیگیشن کر کے بتا دو۔ اس نے کہا ڈن۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اس کو 3 دن کا اختیار دیتے ہیں، 3 دن تک۔ تو کسی تھرڈ پارٹی کے لیے بھی خیار لے سکتے ہیں، 3 دن تک وہ کہہ دیں ان کو ہاں سودا کر لو، ٹھیک، اگر وہ منع کر دے تو منع بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میں اس سودا اگر فوری طور پہ کر لوں تو نقصان کا شکار ہو جاؤں گا، یا بیچ رہے ہیں آپ کوئی چیز اور آپ سوچیں کہ فوری طور پہ بیچوں تو ہو سکتا ہے میں غلط سودا بیچ رہا ہوں، نقصان کے ساتھ بیچ رہا ہوں، پہلے مشاورت کر لوں، لیکن پارٹی بھی آپ نہیں چاہتے نکلے تو 3 دن کا خیار لیں اور سامنے والے کو مسئلہ بتا دیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دین جانتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اختیار لے لیا اور بعد میں وہ اکڑ گیا کہ نہیں آپ نے تو ڈن کیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ پہلے اس کو شرعی مسئلہ بتا دیں کہ میں 3 دن کا اختیار لے رہا ہوں، اس میں مجھے یس یا نو کا اختیار ہے، لیکن اس 3 دن تک آپ چیز کو نہیں بیچ سکیں گے۔ وہ کہے یس تو ٹھیک ہے، اور اس پہ بہتر ہے کہ 2 گواہ بھی بنا لیے جائیں تو بہت بیسٹ ہے، یہ ریٹرن اس پہ لے لیں ریٹرن فارم میں، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک بے پختہ نہیں ہوتی جب تک کسی ایک نے اختیار لیا ہو، وہ بے موقوف رہے گی 3 دن کے اندر۔ جس کو خیار حاصل ہے وہ یس یا نو کر سکتا ہے، دوسرا تو بونڈ ہے، وہ اس کو تو یس ہے ہی ہے، اس کی یہ یس یا نو کر سکتا ہے، تو اس طرح اختیار لے سکتے ہیں۔ آگے 2108 نمبر حدیث پاک حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہوں۔ تو میری پچھلی حدیث اور پچھلا پروگرام کا لاسٹ ضرور اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں۔ آگے باب قائم ہوا، باب اذا لم یعقد فی الخیار هل یجوز البیع، جب خیار شرط کی مدت نہ مقرر کی جائے تو کیا بیع جائز ہے؟ جیسے بھی آپ کو میں نے سمجھایا کہ فقہ حنفی کے روشنی میں ہم سوچنے کے لیے کچھ ٹائم لے سکتے ہیں، اور اس کی اصل یہ ہوتا ہے کہ میں سوچ کر یس یا نو کروں گا، چونکہ یہ مجھے اختیار مل رہا ہے، اس کو خیار کہتے ہیں، اور میں بیع میں شرط لگا رہا ہوں کہ بھئی میں شرط یہ ہے کہ پہلے میں سوچوں گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ اس میں مدت ذکر کریں نہ کریں، کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن، 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کہا سودا ڈن ہو جائے گا، 3 دن کے اندر اندر نو کہا تو سودا ختم، یس کہا سودا ڈن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ فرما رہے ہیں کہ باب یہ قائم کیا ہے کہ جب خیار شرط کی مدت نہ مقرر کی جائے تو کیا بیع جائز ہوگی۔ 2109 نمبری حدیث پاک ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے، یعنی بیع کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک وہ متفرق نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک اپنے فریق سے کہے تم اختیار کر لو، یعنی وہی خیار لے لو، یہ مراد ہے۔ اور کبھی آپ نے فرمایا وہ بیع اختیار کرنے کی شرط کے ساتھ ہو، یعنی بیع فسخ کر سکتا ہے، مسترد کر سکتا ہے، بشرطے کہ خیار شرط کے ساتھ ہو۔ اگر خیار شرط لیا ہے تو پھر دوسرا اس کو ختم نہیں کر سکتا، اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے جس نے خیار شرط لیا ہے، 3 دن تک وہ اس کو۔ اب یہاں پہ مدت دیکھیں مقرر نہیں کی گئی، 1 دن 2 دن 3 دن، بس اختیار لے لیا۔ تو اس لیے اب اگر یہ فقہ حنفی کی روشنی میں 3 دن بہت ہی بیسٹ سوچ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے، کیونکہ اگر خیار لے لیتا اور کوئی مدت ہی مقرر نہ ہوتی تو بیچارہ وہ پھنس گیا، اب یہ سالوں سوچتا رہے تو یہ بیچ ہی نہیں سکتا بیچارہ، اور بعد میں رد کر دے، نو کہہ دے تو پھر وہ تو سودا وہ تو بیچارہ نقصان کا شکار ہو جائے گا، پھنس جائے گا۔ اس لیے 3 دن کا بس معاملہ ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیار شرط میں اگر مدت ذکر نہ بھی کی جائے سودا صحیح ہو جائے گا، اور اختیار 3 دن تک کا خود بخود حاصل ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، البیان یعنی خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہیں جب تک دونوں جدا نہ ہوں۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو کئی پہلوؤں سے بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو ہم برکت کے لیے حدیث پڑھ دیتے ہیں، لیکن چونکہ ایک جگہ وضاحت ہو چکی ہوتی ہے پھر ہر جگہ وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں میں اصل میں اس لیے بار بار بتا دیتا ہوں، کوئی نیا جوائن کرنے والا ہو تو اس کو پتہ چل جائے۔ اس پروگرام کی ابتدا دیکھیں
اور جو لاسٹ پروگرام ہے اس کا لاسٹ پورا سن لیں تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا۔ اگلی حدیث پر اس کے مطابق حدیث جو ذکر کی ہے 2110 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدار اور بیچنے والا جب تک جدا جدا نہ ہوں ان کو اختیار ہوتا ہے، یعنی بیع کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں نے سچ بولا اور سودے کے عیب کو بیان کر دیا تو ان کی بیع میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا تو ان کی بیع کی برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہاں تو متفرق والا مسئلہ تو میں ذکر کر چکا ہوں۔ ایک جو چیز جو سرکار نے بیان فرمائی کہ جب بیع کریں تو سچ بولیں اور اپنی چیز کے عیب کو ظاہر کریں۔ تو جھوٹ بول کے اگر سودا بیچا، جیسے میں نے ایک مثال آپ کو بتائی تھی، چیز آپ نے خریدی ہے 20 روپے کی اور کہتے ہیں مجھے تو 40 روپے کی مجھے پڑی ہے، بہن جی 2 روپے تو نفع لے رہا ہوں خالی، اور بولیں گے بھی ایسے ہی نہیں۔ مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ اتنی مشقت سے خرید کے لا کے تیرے دل میں اتنی ہمدردی جمع ہے کہ 1 روپے خالی نفع لے رہا ہے اس کے اوپر، ماشاءاللہ اس پرفتن دور میں۔ تو باتیں بھی ایسی ایسی کریں گے۔ تو بہرحال خواتین بھی اچھی طرح جانتی ہیں، یعنی اب اندازہ کریں، ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے ایک چشمے والے سے پوچھا چشمہ کتنے کا ہے، یہ روڈوں پہ بیٹھے بیچتے رہتے ہیں بعض اوقات، اس نے کہا 1400 روپے کا۔ اب وہ خریدتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا 200 روپے کا دینا، پھر کہا 250 دے دو، میں نے کہا 200 ہی دوں گا، 200 روپے میں دے دیا۔ اب اندازہ کریں 200 اور کہاں 1400، یعنی 1200 روپے اس نے زیادہ بتائے۔ اب مجھ جیسا کوئی آدمی ہوتا نا تو میں تو اکثر لٹ کے ہی آ جاتا ہوں کہ مجھے اگر کہتا تو میں زیادہ سے زیادہ 100 روپے کم کرواتا، 200 روپے یا 300 یا 400 روپے کم کراتا، اور اس میں بھی اپنے کالر سیدھے کرتا کہ 400 روپے کم کر کے لے کر آیا ہوں۔ اب یہ خیر یہ تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، ان سے اگر آپ پوچھیں گے نا، اگر میں پوچھ لیتا کہ یار تمہیں کتنے کا پڑا ہے، تم ایسے اتنا مہنگا بیچ رہے ہو، وہ وہی کہے گا ہمیں خود 1000 کا پڑا ہے، ہمیں خود 1200 کا پڑا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بولنا جی یہ چیز بہت بہترین ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ بہترین نہیں ہے، یہ چونکہ آپ کے سٹاک میں پڑی ہوئی ہے، اس سے بہترین مشینری آئی ہوئی ہے، اس سے بہترین چیز مارکیٹ میں موجود ہے، لیکن اگر آپ گاہک کو یہ کہہ دیں کہ وہ چیز اچھی ہے تو وہ آپ سے نہیں خریدے گا، وہاں چلا جائے گا۔ اپنا سودا بیچنے کے لیے اس کو اتنی تعریفیں، اتنی مبالغہ رائی، اتنا جھوٹ کہ انسان کو غلط چیز آپ بیچ دیتے ہیں۔ دوسری چیز عیب ظاہر نہ کرنا۔ اگر آپ کی چیز میں ایک عیب ہے اس کو بتائیں کہ عیب ہے، یہ ظاہر کرنا واجب ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے اور چیز کا عیب ہی ظاہر کر دیں گے تو پھر کون خریدے گا، یا پھر تو ہمیں نفع ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں وعدہ خداوندی پر اعتبار نہیں ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں جو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جو چیز کا عیب ظاہر کر دیتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو چیز بیچ رہا ہوں اتنی خرابی ہے اس میں، تھوڑا پیسے کم دے دو لیکن یہ عیب یہ ہے، اللہ اس کو برکت دے گا۔ سمجھیے گا تمام خزانے کس کے دست قدرت میں ہیں؟ میرے اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے پیغام بھیجا، سچ بول کے بیچنا اور عیب ظاہر کر دینا۔ اب سارے خزانے میرے اللہ کے دست قدرت میں ہیں، نبی کریم وعدہ فرما رہے ہیں برکت ہوگی، تو ضرور ہوگی بھائی جان، برکت ضرور ہوگی، لیکن وعدہ خداوندی پہ اعتماد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دست قدرت میں جو خزانوں کے انبار ہیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی چالاکیاں اور جو لوگوں کے مقولے ہیں ان پر اعتماد۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی سچ بول کے سودا بیچو گے نہیں بکے گا، عیب ظاہر کرو گے خریدے گا کون؟ بھوکے مرنا ہے؟ جھوٹ بولو، عیب چھپا چھپا کے چیزیں بیچو۔ ایسے سیلز مین کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں جو اپنی چرب زبانی سے گندہ ترین مال لوگوں کو چپیک دیتا ہے، اور بیچارے لوگ اس کی وجہ سے جا کے گھر میں جا کے برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں، ایسی چیزیں دے دیتے ہیں۔ یہ پھل فروٹ والے خاص طور پہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریڑھی پہ 3 دن سے پڑا ہوا ہے پھل یا 4 دن سے، اس کا کون سا حصہ خراب ہو رہا ہے کون سا نہیں، ایسا چھپا کے ڈالیں گے، دکھائیں گے سامنے۔ کاٹیں گے بھی، اگر کاٹیں گے تو ایسی جگہ سے کاٹیں گے لال چیز نکلے گی، باقی اندر جاؤ آدھا جو سڑا ہوا یا، اور واپس آ کے بات کریں تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد شروع کر دیں گے۔ تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آپ کے نبی منع فرما رہے ہیں، بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ہمت پیدا کرے، یہ پہلے بھی ہم ترغیبی کلام اس پہ کر چکے ہیں، وعدہ خداوندی پہ بھروسہ رکھیں اور کر کے دیکھیں۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، جب آپ پہلی چیز کا عیب ظاہر کر کے بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اعتماد بڑھے گا، لوگ کھنچ کر آپ کے پاس آئیں گے، دوسروں کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت نکال دے گا، آپ کی محبت ڈالے گا۔ اعتماد چاہیے نا، امتحان پر پورا اتر جائیں،
آزمائش تھوڑی بہت آئی، مثال کے طور پہ آپ نے کہا اس میں تھوڑا سا عیب ہے لے لیں، اس میں ہم نہیں لیتے، چلے گئے، 1 گاہک 2 گاہک 3 گاہک، آپ نے سچ بولا، لوگ خرید ہی نہیں رہے۔ یہ ہے امتحان کہ شیطان کان میں کہے گا ہم نے تو پہلے تجھے کہا تھا، جھوٹ کے بغیر نہیں بکے گا، کر اپنے نبی کی مخالفت پھر برکت دیکھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس وقت بس پھر امتحان یہ ہے کہ آپ شیطان کو بولیں کہ چل پھر ٹھیک، تو بھی میرا ایمان کو آزما، میں اپنے نبی کی مانتا ہوں اور تیری نہیں مانتا ہوں، دیکھتے ہیں برکت ہوتی نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور پھر دیکھیں کیسا پلٹا کھائے گا چیز۔ دیکھیں آپ جب کسی کو اپنا بزنس پارٹنر بناتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، آپ شادی بیاہ کرتے ہیں 10 بار کھنگالتے ہیں چیز کو۔ ایسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ وہ آپ کو کھنگالے، وہ تو سب جانتا ہے، ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے، لیکن اکثر اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ اپنے بندے کو شروع میں تھوڑا سا آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر اس امتحان پہ بندہ پورا اتر جائے اس آزمائش پر، پھر جو برکات کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وہ ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ بول کر یا عیب چھپا کر سودا بیچتے ہیں بہت بک رہا ہے، لیکن گھر میں بیماریاں، فتنہ، فساد، اولاد کی نافرمانی، چچڑاپن، بیماریاں، لوٹ مار، ڈھاکے، چھینا جھپٹی، یہ تمام چیزیں پیچھے لگ جاتی ہیں، بے برکتی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اور جو سچ بول کر اور عیب ظاہر کر کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری آفات سے اس کو محفوظ رکھے گا، بہت ساری آفات سے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہ جو واقعی صاحب نظر لوگ ہیں، صاحب تقوی لوگ ہیں، وہ ان برکات کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ جو روحانی لحاظ سے تھوڑے سے بھی کامل ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے کنیکشن ملا کے بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سچ بولا، آپ کا سودا نہیں بکا، لیکن پورا مہینہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، اب سودا نہیں بکا نا آپ کا، پڑا رہا، نفع نہیں ہوا، نفع ہوتا کتنا ہوتا، فرض کر لیں 200 روپے، لیکن پورے مہینے ناگہانی آفت نہیں آئی، اگر آتی تو کتنا خرچہ ہوتا، 2.5 3 4 ہزار روپے، بتائیے آپ کو پروفٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس جو مادی چیز بک رہی ہے تو پروفٹ، نہیں بکی تو نقصان۔ ارے بھائی اپنی نگاہ کو وسیع کریں۔ تو صاحب نظر جب ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر انہوں نے سچ بولا، سودا نہیں بکا، عیب ظاہر کیا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، سامنے دکان سے خرید لیا، لیکن پورے مہینے اللہ نے ناگہانی آفات سے بچایا، تو پھر اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے کہ یہ ساری برکت کیوں حاصل ہوئی ہے، اس کی وجہ سے، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔